اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بعد سب کے سب انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں کو اسباط بھی کہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن اسباط کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے؟ اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسباط لفظ سے جن انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی، اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا، ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے، تو ان حرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے، جبکہ اسباط سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور قبیلے کو سبت بھی کہتے ہیں، اس لیے انہیں اسباط بھی کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ سورہ انعام آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ سورۃ النساء آیت 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف وحی فرمائی، اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لا تعداد نوکر چاکر تھے۔
اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی، آپ تاجر بھی تھے، تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی، آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے، آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوناگون نعمتوں سے نوازا تھا، آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا، آپ کا سب مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی۔ مارے غم کے وہ گھل گئے تھے، جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا، اور ادھر 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے، انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو۔ اس طرح سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ جو 2 ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے۔ آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئیں، وہ بہت وفادار بیوی تھی۔ یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا۔ اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خاوند پر خرچ کر سکیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے۔ آزمائش بھی 1-2 ماہ نہیں، پورے 12 برس جاری رہی، اور ایک قول کے مطابق 18 برس جاری رہی۔ آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے، آپ نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ محترمہ سے بھی شکوہ نہ کیا۔ سال ہا سال اسی حالت پر گزر گئے۔ ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے۔ بیوی صاحبہ کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی، نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، بس رضائے الہی پر راضی رہے، تقدیر الہی پر خوش رہے۔ آپ نے بیوی سے فرمایا، ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں، کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 80 سال۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے، وافر رزق عطا کرے، جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں 80 سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا، اسی طرح 80 سال تک میں اسی حالت پر صبر کا دامن تھامے رہوں گا، تندرستی کا سوال نہیں کروں گا۔ آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئیں، اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی۔ آپ کی بات سن کر وہ بولیں، تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی؟ چونکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی ہے، لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو
تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔